سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس جہادی علم کو اٹھایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس جہادی علم کو تھاما تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن مسائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھیں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں۔ اس میں بردباری، پرہیزگاری، ارادے کی پختگی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت سیاسی و تدبیر عملی، ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم و دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی، اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے منسلک تھا۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی جہاد میں گزاری تھی۔ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد اور محنت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ مشرق میں آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے کچھ عرصے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد میں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی موٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ ان سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔